السلام علیکم ناظرین، ہم سب ہیں پاکستان کے پروگرام کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد گیلانی، ہمراہ جوید بٹ صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب چودھری مختار احمد گجر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر اور روڈز کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہوئے ایپکا کے ملازمین کے لیے. آپ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے لاہور ڈویژن کے صدر ہیں. تو آج ہم ان کے آفس میں بیٹھے ہیں، ان سے ملازمین کے معاشی مسائل کے اوپر بات کریں گے. ایپکا کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اس کو ہدایت یار بخاری صاحب نے اس تنظیم کا وجود جو ہے اس کو قائم کیا، اور اس تنظیم کو آگے بڑھاتے ہوئے قدم کے ساتھ قدم ملازمین نے ان مختار گجر احمد صاحب کے ساتھ ملایا، اور آج یہ تنظیم کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں موجود ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک. مختار صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جو ملازمین کے معاشی مسائل ہیں، پیٹرول کی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی جو پرائسز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملازمین اپنی سیلریز میں گزارا کر پا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے ملازمین جو پسے ہوئے ملازمین ہیں، غریب ملازمین ہیں، کم تنخواہ دار ملازمین ہیں، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. اور پہلے بھی ہمارے جو مسائل میڈیا پر آپ لوگ اجاگر کرتے ہیں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے حکومت وقت کو، ورنہ تو وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. کیونکہ یہاں پر تو ہمارے مسائل اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے. اگر میڈیا نہ ہو تو میرا خیال ہے ان کے کان پہ جو بھی نہ ریکھے. تو مسائل شروع سے غریب آدمی پس رہا ہے. ہار آنے والی حکومت جو ہے دعوے تو کرتی ہے بہت بہت بڑے، لیکن جب ان کی حکومت آ جاتی ہے اپوزیشن میں تو ہمارے بہت چیزیں جو ہے نا وہ ان کو پسند آتی ہیں اور آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہمارے جلسوں میں سامنے آتے ہیں. لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے، پھر وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے. اور اسی طرح پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم تحریک چلا رہے تھے، اسلام آباد جا رہے تھے، سیکریٹریٹ جا رہے تھے، اسمبلی ہال جا رہے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جا رہے تھے، ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروٹیسٹ، ہماری تحریک جاری تھی اور گورنمنٹ نے ہماری کچھ تھوڑا بہت وہ ان کے منہ میں جیرے کے برابر تنخواہوں میں اضافہ کیا. ہم سمجھتے تھے کہ چلو یار 30% تنخواہیں کچھ نہ کچھ چلو ملازمی کے لیے مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہم نے دیکھا کہ 3 ہفتے کے اندر اندر تقریباً 100 روپیہ 99 روپے پٹرول بڑھا دیا گیا. 99 روپے، جبکہ ایک 100 روپے کا پٹرول ڈلوا کے ہم آتے تھے کہ چلو آنا جانا گھر میں ہو جائے گا. اب 100 روپے پٹرول ریشو بڑھ گئی ہے 1 لیٹر پہ. اور اسی طرح ڈیزل پہ آپ دیکھ لیں، ڈیزل پہ 132-135 روپے بڑھے ہیں. تو لوگ جو ٹرانسپورٹ پہ آ رہے ہیں، ہمارا جو ایک مالی جہاں کلرک جہاں کوئی آتا تھا اس کے 50 روپے لگتے تھے، آج 300 روپے کرایہ لگ رہا ہے. تو ہمارا جینا دوبارہ ہو چکا ہے. مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر روز پرائز، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے سال بعد بجٹ بڑھتا تھا، اب تو یہ ہے کہ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد شام کو جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو دودھ کی پرائز اور ہوتی ہے. تو ہمیں جینا مشکل ہو چکا ہمارے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب بھی ملازمین کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکے؟ پچھلی دور حکومت میں بھی انہوں نے کوئی سیلریز میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا. اس پر آپ کا کیا بیان ہے؟ جی بالکل. عثمان بزدار صاحب تو ویسے ہی گونگے بہرے تھے، ایک دفعہ بھی انہوں نے اس چیز پہ نہیں غور کیا. لیکن سینٹرل گورنمنٹ نے ہم نے 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے جو فرق ہے دوسرے ملازمین و ہم میں، یعنی کہ ایک تفریق ہے ہائی کورٹ کے ملازم کی اور ہمارے ملازم کی، اسمبلی ہال کے ملازم کی اور ہمارے ملازم کی، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ پورے پاکستان میں پے اسکیل ایک ہی ہونا چاہیے سر؟ ایک ہی ہونا چاہیے. تنخواہ بھی جیسے گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ہے، سیکریٹریٹ بھی ہم بھی گورنمنٹ آف پنجاب ہیں، لیکن ان کی تنخواہ ایک کلرک کی جو ہے وہ تقریباً 80,000 روپے ہے، اور میرے کلرک کی جو ہے نا وہ 32,000 روپے ہے، 28,000 روپے ہے. تو اس میں آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملازمین کا زیادہ تعداد جو ہے پاکستان میں وہ کلاس 4 اور کلرک طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ میں مطلب اگر میں یہ بات کروں کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں، کالج یونیورسٹیز کی، اگر کوئی ملازم رینٹ پہ رہ رہا ہے تو وہ گھر کا کرایہ، اور پھر اگر مارکیٹ میں گروسری لینے نکلتا ہے، چینی، چاول، دالیں، سبزی، سب کچھ مہنگا ہے. تو ملازم کا کیا معاشی قتل نہیں کیا حکومت نے؟ دیکھیں
معاشی قتل کیا ہے، اسی والے سے ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اسمبلی ہال کے سامنے بھی کیا کہ آپ نے جو تنخواہ بڑھائی ہے یہ 30% بڑھا کے ہم سے 90% لے گئے ہیں، 90% جو مہنگائی ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، جی تو ملازم کا تو جینا دوبار ہو چکا ہے، یعنی کہ ہماری ایک مخصوص تنخواہ ہے اور اس میں ہم نے گزارا کرنا ہے، اس میں آپ رینٹ کی بات کر لیں، اگر کوئی بندہ اس پہ رہ رہا ہے کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے تو گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے، کتنا دے رہی ہے، 5,000 6,000 روپے رینٹ دے رہی ہے، تو اب ایک بیٹھک بھی نہیں مل سکتی، وہ بھی 15,000 سے کم نہیں ہے، تو جو فیملی والا بندہ ہے جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے تو اپنے 30 میں سے 18,000 20,000 روپے کم از کم کرایہ دے گا، باقی 10,000 میں وہ بچے پالے گا، جہاں انہیں پڑھائے گا، جہاں اپنے باقی اخراجات کرے گا، جینا مرنا کرے گا، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو پتہ نہیں اللہ پاک کی ذات کیسے چلا رہی ہے، یعنی کہ جب ہم مہینے کا پہلا ہفتہ گزرتا ہے تو ہمارے شروع ہو جاتا ہے کہ ادھر سے لے لیں، دکاندار سے ادھار لے لیں، کسی کلیگ سے ادھار لے لیں، تو اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اداروں میں جو ملازمین، کچھ ہر ادارے میں ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے؟ کرپشن کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن وہ 100 میں سے کوئی 2% ہوں گے ایسے، لیکن باقی 98% تو وہی ہیں جو تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پہ تو زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ بھی واجب ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی بقرعید قریب آ رہی ہے تو کیا سرکاری ملازمین کے جو دل کے ارما ہیں وہ دل میں ہی رہ جائیں گے کہ وہ بھی کبھی قربانی کر سکیں گے؟ ہمیں بچے ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ قربانی لائیں ابا جی، قربانی لائیں، وہ گائے لائیں، وہ بکرا لائیں، لیکن کیونکہ وہ بچے دیکھتے ہیں نا، متاثر ہوتے ہیں باقی دوسرے معاشرے میں رہنے والے متاثر ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں لا سکتے، ہم صرف یہی انہیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ یار کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، وہ تایا ابو کے ساتھ مل کے کر لیں گے، فلانے کے ساتھ مل کے کر لیں گے، حصہ ڈال لیں گے، لیکن اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو حصہ ڈال لیں گے یار، اب حصہ بھی 18,000 روپیہ 20,000 روپیہ بنتا ہے تو وہ کیسے ڈالیں گے؟ لاسٹ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی تھی اس میں ٹائم سکیل پروموشن بھی ملی، اس میں سکیل کی اپ گریڈیشن بھی ہوئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پھر ضرورت ہے اس وقت کہ سکیل پھر ریوائز ہونے چاہیے؟ سکیل بہت سارے کیڈر ایسے ہیں جو سکیل ریوائز ابھی تک نہیں ہوئے، کچھ ہوئے تھے آپ کی ہماری جس میں ٹیکنیکلز بھی شامل ہیں، ٹیکنیکل ہیں، ان کے نہیں ہوئے، بہت سارے ابھی نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی ہماری جدوجہد ہے کہ ان کے بھی ہونے چاہیے، ہمارے تو ہیں ان کے بھی ہونے چاہیے، اور باقی جو ہے تنخواہوں کے حوالے سے جو فرق ہے اس کو کم از کم خصوصی طور پر اجاگر کریں۔ اگر ہائی کورٹ کا بندہ 1.5 لاکھ روپیہ لے سکتا ہے ایک کلرک، اگر سیکریٹریٹ کا بندہ 1 لاکھ روپیہ لے سکتا ہے ایک کلرک، تو پھر باقی بھی ملازم بھی تو وہی ہیں نا، وہ یتیم تو نہیں ہیں، انہوں یتیموں جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ڈسپیرٹی جو ہے نا، یہ جو فرق ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا سر، آپ کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کی وساست سے کہ ملازمین کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو فوری حل کیا جائے؟ ملازمین کے فوری طور پر جو مسائل ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جیسے پیٹرول کی پرائز جو ہے نا ہر 15 دن ریوائز کی جاتی ہے، جیسے گھی کی پرائز چینج ہو رہی ہیں، جیسے دوسری ضروریات کی پرائز چینج ہو رہی ہیں، ایسے آپ ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا اس پر بھی غور کریں، انہیں بھی مہینے بعد کم از کم ریوائز کریں تو سر تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ ہم سیلریز پرسن کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پینشنرز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت ان کی پینشن میں بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کر پڑتی، صرف 10% کا انکریز جو ہے وہ پینشنر کو دیا جاتا ہے، جبکہ اس میں میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ بھی اس میں ضم کر دیا جاتا ہے، وہ بہت معمولی سا ایک علیحدہ 2000 یا 3000 کی اماؤنٹ جو ہے، تو جو آج کی دور حاضر کی ضرورت ہے کم از کم 10 سے 20 ہزار میڈیکل کی فیسلٹیز تو گورنمنٹ کو دینی چاہیے ہر پینشنر۔ یہ ہر ملازم کو، ہر پینشن کو دینی چاہیے۔ پچھلی گورنمنٹ کا کم از کم تھوڑا سا یہ تھا کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کا جو ہیلتھ کارڈ پیکج دیا تھا اس میں تھوڑا بہت لوگوں کو نا ایک سکون ہوا تھا، لیکن اب وہ بھی کارڈ جو ہے نا وہ نہیں اپلائی ہو رہا، وہ ہاسپٹل میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس میں نہیں آ رہا، سسٹم میں نہیں آ رہا، تو اس سے بھی ہم گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر حکومت نے ابھی بھی کوئی خاطر خواہ تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا تو آپ پھر روڈز کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے؟ نہیں، ہمارا تو پروٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان ہم نے کر دیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم سڑکوں پہ ہیں، کیونکہ جس طرح تیل کی پرائز بڑھ رہی ہیں، بلکہ یہ جب پرائز بڑھاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بڑھ گئی ہیں تو انشاءاللہ اب کور کریں گے، کہہ رہے کہ آگے بھی بڑھانی ہے ہم نے، تو اس کی کوئی لمٹ نظر ہی نہیں آ رہی، اسی لیے یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج دے لیں، ڈالر دیکھ لیں، دوسری
وہ کوئی استحکام اسی لیے نہیں آ رہا کیونکہ ان کی زبان ہی ایک جگہ نہیں کھڑی ہو رہی. بہت شکریہ مختار صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین ہمارے ساتھ تھے مختار احمد گجر صاحب, انہوں نے ملازمین کے معاشی مسائل کے اوپر نظر ڈالی. ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں, حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اتنا ہی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے جتنا مہنگائی کی مناسبت سے اس وقت ہے. تو پینشنرز کو بھی کنسیڈر کیا جائے کہ پینشنرز کی بھی پینشن بہت کم ہے اور اس پینشن میں بھی ان کا گزارا ناممکن ہے. آج کے پروگرام کے اختتام پہ ہم روز ایک اچھی بات کرتے ہیں, اور آج جو اچھی بات یہ ہے کہ خدا را پنجابی میں ایک مثال ہے کہ پٹ پوے اور سونا جڑا کنا نو کھائے. تو ہمیں پاکستان کے اداروں کے اوپر جو آج سیاستدان اور چند ایک جرنلسٹ جو ہیں وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, خدا را اس سے گریز کیجئے, کیونکہ جن ممالک کی فوج کو عوام کے سامنے دشمن بنا کر کھڑا کیا جائے وہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. پاکستانی فوج ہمارا فخر ہے, ہمیں اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے. آپ اگر یہ قربانیوں کو ضائع کریں گے تو یقیناً ان لوگوں کے دل دکھیں گے کہ جس ماں کے جوان بیٹے نے اس ملک کے لیے شہادت دی, جس بہن کا سہاگ اس قوم کے اوپر نچھاور کر گیا, اور آج وہ ماں اور بہن یقیناً یہ سوچتی ہوں گی کہ کیا ہمارے بچوں نے, میرے شوہر نے اس وقت کے لیے قربانی دی. خدا را اس ملک کے لیے سوچیں. تمام سیاستدانوں کو ایک جگہ مل بیٹھ کر اس ملک اور قوم کو آگے لے جانے کے لیے سر جوڑنے پڑیں گے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بدلے گا پاکستان, جب قوم بدلے گی تب بدلے گا پاکستان. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے شاہد گیلانی کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.